اسلام میرے گھر تک پہنچ گیا مگر اسلام کی قدر ہم نے چھوڑ دیا. کاش میرے گھر سے کوئی شخص شہید ہوا ہوتا, میرے باپ شہید ہوئے ہوتے, میرا بھائی شہید ہوا ہوتا اسلام کے لیے, تو میں اس کی اہمیت سمجھتا. صحابہ نے بہت بڑی بڑی قربانی دے دی, صحابہ اپنے بچوں کو قربان کر دی اسلام کے لیے. اسی نماز کے لیے صحابہ نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیے. اللہ اکبر, صحابہ نے پتھرے کھائے, میرے پیغمبر نے پتھر کھائے. اللہ اکبر, مسلمانوں غور کرنا, مکہ کی سرزمین ہے, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں. لوگوں نے جب سنا محمد اسلام پھیلا رہے ہیں, محمد قرآن کی دعوت دے رہے ہیں, محمد اللہ کو سچا کہتے ہیں, اللہ اکبر, کفار مشرکین میں سے ابو جہل انسان تھا. ابو جہل نبی کے چچا تھا, اس کو اللہ نے ہدایت نہیں کی, مگر جانتے ہو ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا کیا. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگا, جانتے ہو محمد میرا بھتیجا ہے, وہ کہتا ہے دین اسلام سب سے سچا دین ہے, اور جانتے ہو قرآن کہتا ہے سب سے اچھی کتاب ہے, کہتا ہے اللہ ایک ہے, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, اس پر پتھریں برسایا جائے. اللہ اکبر, مکے کے ایسے لفنگے لڑکے تھے جو شرارت کرنے والے بچے تھے, وہ محمد رسول اللہ پر پتھر برسانے لگے. میرے پیغمبر پر سر پہ آ کر پتھر لگا, میرے پیغمبر پر جب پتھریں لگی, پتھر جب لگا سر سے خون بہنے لگا, آپ کی جوتیوں تک خون آیا. اللہ اکبر, میرے پیغمبر کہتے رہے کہ اے ابو بکر صدیق, لوگ مجھ پر پتھریں مارتے ہیں, اے ابو بکر صدیق تم بھی پتھریں کھا رہے ہو. ابو بکر صدیق کبھی کبھی غصے مارتے, اور غصے مارنے کے بعد کہتے آقا میں تو اکیلا ہوں, ورنہ ان لوگوں کو میں گرا دیتا. اللہ ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہوتا. کبھی کبھی ابو بکر صدیق کفار مشرکین سے لڑ جاتے, مگر مارتے بھی مار بھی کھا جاتے. اللہ اکبر, میرے پیغمبر پر پتھریں برسائے جا رہے ہیں, میرے پیغمبروں پہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, میرے پیغمبروں پہ نجاست کی جا رہی ہے, میرے پیغمبر پہ لوگ پتھریں مار کر لہو لہان کر رہے ہیں. اللہ اکبر, میرے پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم اپنے گھر میں سوتے رہو, نماز پڑھنے نہ جاؤ. نماز کے لیے پتھریں کھا رہے ہیں, نماز کے لیے کانٹوں پہ چل رہے ہیں, نماز بھی کے لیے اور قرآن کے ہی لیے میرے آقا پہ نجاست پھینکی جا رہی ہے. اللہ اکبر, مسلمانوں میرے پیغمبر پر تمام تشدد کیے جا رہے ہیں, تمام ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, مگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے اللہ آج تیرے بندے محمد پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے, اے اللہ تیرے محمد کے بندے پر اے اللہ بہت تشدد کیا جا رہا ہے. اے اللہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اے اللہ صرف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اے اللہ تو قریش کے خاندان والوں کو اے اللہ ہدایت فرما دے, مولا ہدایت فرما دے. اے اللہ جس نے مجھ پر پتھر برسائے, مولا اگر یہ اسلام نہ لا سکے نا ان کی اولاد اسلام لائے. اے اللہ اگر یہ کلمہ نہ پڑھ سکے ان کی اولاد کلمہ پڑھے. میرے پیغمبر نے کسی کو بد دعا نہیں دی. اللہ اکبر, نماز کے لیے پتھر کھاتے رہے, نماز کے لیے کانٹوں پہ چلتے رہے, نماز کے لیے نجاست پھینکتے رہے. اللہ اکبر, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے. اس کے بعد چلے آنے کے بعد جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. جانتے ہو جب نماز پڑھنے کے لیے میرے پیغمبر کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے, آپ جب رکوع میں جاتے ہیں, رکوع کے بعد جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں, قیام میں کھڑے ہونے کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں, سجدے میں جانے کے بعد ابو جہل پھر کہتا ہے کوئی ایسا انسان جو محمد کے پشت پر جا کر اجھڑی ڈال دے. اللہ اکبر, مسلمانوں جانتے ہو ایسے کفار مشرکین میرے پیغمبر سے چڑھنے والے تھے, ایسے کفار مشرکین میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچانے والے تھے کہ وہ فوراً گئے اونٹ کو ذبح کیے اور اجھڑی لا کر میرے پیغمبر کی پشت پر رکھ دیے. اللہ اکبر, میرے پیغمبر کے لمبے سجدے تھے, آپ کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. آپ سجدے میں اللہ کی کبریائی کو بلند کر رہے تھے, اللہ سے باتیں کر رہے تھے, اور کفار مشرکین ٹکے مار کر ہنس رہے تھے, اتنے ہنس رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے تھے, محمد کی مذاق بنایا کرتے تھے. اللہ اکبر, مسلمانوں ابھی اسلام نہیں پھیلا ہے, اسلام میں کچھ لوگ صرف اسلام لائے ہیں, اسلام چوری چھپا پر کیا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے, مگر میرے پیغمبر سب یہ تشدد سب یہ ظلم اپنی امتی کے لیے برداشت کر رہے ہیں تاکہ جتنا ظلم مجھے پہنچانا چاہتے پہنچا دو, میرے امتی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. اللہ اکبر, میرے آقا کتنی محبت کر رہے ہیں اپنے امتیوں سے, میرے پیغمبر کتنی محبت کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اجڑی ڈال دیا گیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خاتون جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ دوڑی آئی, چھوٹی سی تھی سیدہ فاطمہ دوڑی آئی, اپنے پیر چھوٹے چھوٹے پاؤں سے دوڑی آئی, ریت والی زمین پر چلتی آئی اور دیکھی میرے بابا پر اجڑی ڈالا گیا ہے. آپ فوراً گئی, میرے بابا سجدے کی حالت میں ہے,
سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اجھڑی کو صاف کرنے لگی، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں کتنی طاقت، اجھڑی اتنی وزن سامان رکھ دیا گیا تھا، مگر سیدہ فاطمہ ڈھکیلتی، وہ گرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ چھوٹی تھی اور رونے لگی، کہتی ہیں اے کفار مشرکین، میرے بابا نے کیا ظلم کیا ہے، میرے بابا نے کیا تمہاری دقتیں پہنچائی ہے جو اتنی تکلیفیں پہنچاتے ہو، میرے بابا کی مذاق بناتے ہو، اے کفار مشرکین تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ برا بھلا کہنے لگی، مگر سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے ڈھکیلتی رہی۔ سیدہ فاطمہ کوشش کرتے کرتے ڈھکیل بھی گر گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سلام پھرتے، سلام پھرنے کے بعد کہتے فاطمہ تم کیوں آ گئی؟ فاطمہ کہتی بابا آپ تو کتنا پریشان کر رہے ہیں، بابا یہ لوگ آپ کو کتنا ستاتے ہیں، بابا یہ آپ لوگ کتنا آپ پر ظلم کرتے ہیں، بابا یہ لوگ کیا نہیں سدھریں گے، بابا یہ لوگ کیا ایمان نہیں لائیں گے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے فاطمہ تم گھبراؤ نہ، ایک دن اسلام ایسا پھیلے گا پوری دنیا میں اسلام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، میرے پیغمبر نے مکے کے سرزمین پر کہا تھا کہ اسلام پورے دنیا میں ہوگا، آج سروے کر لیا جائے پورے دنیا میں، پورے ملک میں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی ایک ایسی اسلام ہے، یہی ایک ایسا دھرم ہے کہ پورے دنیا میں پایا جاتا ہے، چاہے تھوڑے سے ہی نہ ہو مگر محمد رسول اللہ کو ماننے والے قائم موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کو آپ لیتے ہیں گود میں اور چلے آتے ہیں، کہتے فاطمہ اب باہر نہ نکلا کرو، فاطمہ اگر تم باہر نکلو گی یہ کفار مشرکین ہے، ان پر تھوڑی سی محبت نہیں ہے، یہ تم کو بھی ڈھکیل دیں گے، دھکے مار سکتے ہیں، فاطمہ اگر تم زمین پر گر جاؤ گی تمہارا بابا برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ مکی کی سرزمین ہے، کفار مشرکین کس طریقے سے تشدد اور پریشان کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اتنا ظلم اور تشدد برداشت کیے ہیں تاکہ آنے والے دن میں اسلام گھر تک پہنچ جائے اور میرے کسی امتی کو پریشان نہ کیا جائے، وہ سکون سے نماز پڑھنے جائے، سکون سے قرآن کی تلاوت کرے، سکون سے زکوٰۃ دے، سکون سے نماز روزہ کرے، سکون سے روزے رکھے، سکون سے مسلمانوں کو کوئی ستائے نہ۔ اللہ کو مسلمانوں غور کرنا، آج قرآن تو ہم غور سے پڑھ سکتے ہیں، قرآن ہم اعلان کر کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن اگر ہم پڑھیں گے 10 لوگ سنتے ہیں۔ آج جانتے ہو آج کی یہ حالات ہے، اس لیے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کر لیا ہے، اسی قرآن کے لیے مسلمانوں نے وہاں کفار مشرکین نے بہت ظلم کیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، جانتے ہو لوگوں نے کہا اے ابو بکر صدیق قرآن کی آواز گھر کے باہر نہیں نکلنی چاہیے، اگر میری خواتون میری گھر کی عورتیں سنیں گی تو اے ابو بکر صدیق آپ کو مکے سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کتنا ظلم چل رہا ہے، طاقتیں کتنی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ابو بکر صدیق یہی ابو بکر صدیق ہے، نبی کے نام پر قربان ہونے والے صحابی، نبی کے نام پر مر مٹنے والے صحابی، نبی جو کہہ دے ابو بکر صدیق تیار ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کے اعمال اسی لیے کہا جاتا ہے تمام صحابہ میں سب سے مضبوط ایمان ابو بکر صدیق کا تھا، ابو بکر صدیق سے زیادہ ایمان مضبوط کسی صحابی کا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کے اعمال کے بارے میں جب پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کے اعمال کتنے ہیں، آپ نے فرمایا صحابہ آسمان کے تارے دیکھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا ہاں میں آسمان کے تارے دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کبھی گن سکتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا نہیں میں تو آسمان کے تارے کو نہیں گن سکتا۔ آپ نے فرمایا جہاں تک تمہاری نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک گن سکتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں گن سکتا، میری آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں گن سکوں۔ آپ نے فرمایا جتنا آسمان میں تارے ہیں اتنا میرے ابو بکر صدیق کے نیکیاں ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں، آج ابو بکر صدیق اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کی بات سن لو، ایک بات سن لو، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اے اللہ کاش ابو بکر صدیق سے نہ نماز چھوٹ رہی ہے، نہ روزے چھوٹ رہے ہیں، نہ حج چھوٹ رہا ہے، نہ صدقہ خیرات چھوٹ رہا ہے، خود کماتے تھے مگر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، خود بھوکا رہنا برداشت کرتے تھے مگر غریب کو بھوکا نہیں سونے دیتے تھے، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں گا میں خود نہیں کھاؤں گا مگر لوگوں کو بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ اگر جس کو ابو بکر صدیق جانتا رہے گا، ایک دن ابو بکر صدیق رات کے حصے میں سو رہے تھے، آج ہم لوگ جاتے ہیں سو جاتے ہیں،
اس لیے نہ قبر کی یاد آتی نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. میں جاتا ہوں سو جاتا ہوں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رات میں نفل عبادت کرنے والے صحابی، دن میں قرآن پڑھنے والے صحابی، روزے رکھنے والے صحابی، اللہ اکبر. اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رات میں سوچتے ہیں اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر انتقال کرنے کے بعد قبر کی تنہائی میں پھنس نہ جائے، قبر کے اندھیری رات میں پھنس نہ جائے. اے اللہ کاش ابو بکر صدیق کو مولا تو ایک مومن کے سینے کے بال بنا دیتا تو بلکہ بہتر تھا. یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں. ایسے ویسے صحابی نہیں کہہ رہے ہیں، اتنا عبادت کرنے والے صحابی کاش اے اللہ تو مجھے انسان اور صحابی بنا کر نہ بھیجتا مولا، کسی مومن کے سینے کے بال بنا دیتا، کم سے کم حساب تو نہ ہوتا. یہ ابو بکر صدیق کی سوچ. کتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں. آج ہم لوگ کیا ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے مسلمانوں. جس دن ہمارے اندر اگر ڈر پیدا ہو جائے گا نا، قسم خدا کی میں اپنے گھروں میں نہیں رکوں گا بلکہ مسجدوں میں رہوں گا. اگر میرے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا، پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کاش یہ ابو بکر صدیق کو اے اللہ اگر تو پیدا نہ فرماتا، ابو بکر صدیق کو کسی پنچھی بنا دیتا یا کوئی درخت بنا دیتا تو اے اللہ کم سے کم حشر کے میدان مجھ سے کوئی سوال تو نہ پوچھا جاتا. یہ ابو بکر صدیق کا ڈر. اللہ اکبر. مسلمانوں کم سے کم اب تو سدھر جاؤ اور توبہ کر لو. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر آج توبہ نہیں کرو گے نا، توبہ کرنے کے بعد مسجد میں رجوع نہیں ہوگے نا، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے نا، کل قیامت کے دن جس طرف سے سورج نکلتا ہے اسی طرف ڈوب جائے گا. پھر توبے کے دروازے بند ہو جائیں گے. تم گڑگڑاتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے، اللہ توبہ قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں آج بھی توبہ کر لو اور نمازی بن جاؤ. مسلمانوں قرآن کے کہنے کے مطابق واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مسلمانوں آج سے نمازی بن جانا. نماز کسی جان بوجھ کے کسی حالت میں مت چھوڑنا. اگر دکان کے اندر ہو تو 10 منٹ کے لیے میرے اللہ کے لیے وقت نکال لینا، اللہ کی عبادت کر لینا. اللہ قسم خدا کی 10 منٹ میں جتنا نقصان نہیں ہوگا نا، اس سے زیادہ تو اللہ برکتیں فرما دے گا. بس یہ عقیدہ رکھ لینا. بس صحابہ کی زندگی دیکھ لو، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بعض صحابی کھجور بیچا کرتے تھے، بعض صحابی اور کسی چیز کے کام کیا کرتے تھے، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تھا دکانوں کو بند کر دیتے تھے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. کہتے تھے یہ دنیا ہے، دنیا میں میرا مال رہ جائے گا مگر عبادت کروں گا تو آخرت میں کام آ جائے گا. یہ ہے. اور قسم خدا کہ جب عبادت کرو گے اور بزنس میں لگے رہو گے نا، اللہ اتنی برکتیں دے گا، اتنی برکتیں دے گا کہ تمہارے چاہے جتنے بچے ہو جائے، چھوٹی سی دکان رہے گی، صرف خدا کی عبادت بھی کرتے رہو اور اللہ کے بھروسے دکان چلاتے رہو تو انشاءاللہ بہت خیر و برکت ہوگی. اسی سے تمہارا ہر کام پورا ہوتا رہے گا. غیب سے مدد ہوگی، غیب سے مدد ہوگی. اللہ جب جس بندے کو دینے پہ آ جاتا ہے نا، غیب عطا فرماتا ہے، غیب سے. اگر وہ کبھی مٹیاں چھو لے نا، اللہ اگر چاہ لے کہ میرا بندہ نیک ہے، مٹیاں چھو لے تو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے. میرا خدا جو چاہ لے وہ کر دیتا ہے. یہ قدرت کی شان ہے. اس لیے مسلمانوں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے وقت ضرور نکالنا. اور مسلمانوں وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں کچھ واقعہ بتاتا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا، صحابہ کا ذکر بتاتا، مگر وقت کو دیکھتے ہوئے کس لیے یہ بزم نبی ہے. اور بزم نبی میں سوچتا ہوں مختصر میں ہو تاکہ لوگ اور آئیں اور اس چیز کو سنیں. اس لیے رات میں زیادہ جاگنا یہ طریقہ بھی نہیں. اس لیے عشاء نماز پڑھنے کے بعد اگر جاگے تو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے، نہیں دنیا کی باتیں نہ کرے، فوراً سو جائے. میرے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز پڑھی آدھا رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. آدھا رات کیسے؟ جب تک وہ دنیا کی باتیں نہیں کرے گا تب. اگر دنیا کی باتیں عشاء پڑھنے کے بعد کر لیا تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. جتنی نیکیاں نہیں کی اس سے زیادہ گناہ کر لیا. اس لیے عشاء پڑھنے کے بعد اگر تم ہو سکے یہ معمول بناؤ، عشاء پڑھنے کے بعد سکون رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرنا. عشاء پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ جاؤ، تسبیح پڑھ لو، 10 منٹ لگے گا انشاءاللہ. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں 10 منٹ لگے گا. دکان میں بیٹھے رہو، اگر کسٹمر واپس چلا گیا زبان سے پڑھتے رہو درود شریف، زبان سے پڑھتے رہو. کسٹمر آ جائے
پھر آپ کام میں لگ جائیں، واپس چلے جائیں پھر پڑھنے لگے، اللہ اکبر کتنی برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی، ادھر برکت بھی ہوگی، ادھر مدینے والے آقا خوش بھی ہو جائیں گے، اور ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے میں تمہارے لیے جنت سجا کے رکھا ہوں، تمہاری انتظار میں ہوں، تم آؤ گے تمہیں جنت دے دوں گا۔ مسلمانوں غور کرنا، درود کی بہت بڑی فضیلت ہے، اگر قسم خدا کی اگر میں سال کیا میری پوری زندگی گزر جائے میں درود کی فضیلت بیان کرتا رہوں میں تو ختم ہو جاؤں گا، مگر درود کی فضیلت ختم نہیں ہوگی، اتنی فضیلتیں ہیں۔ اس لیے اس بزم میں اب لوگ زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جو شخص آئے گا نا اسے نیکیاں اور ثواب بھی ملے گا، اور مدینے والے اگر مصطفیٰ میرے خوش ہو گئے نا، اللہ اکبر، مدینے والے میرے آقا حشر کے میدان میں کہیں گے یہ میرے بزم میں بیٹھتا تھا، میں نے جو پتھرے مکے کے سرزمین پر کھایا تھا اس لیے نہیں کھایا تھا، میرا امتی حق ادا کیا ہے بزم میں جا کر، میرا امتی میری بات سن کر اس پتھر کا حق ادا کیا ہے، اس کانٹے پہ چلنے کا حق ادا کیا ہے، اللہ اکبر، مدینے والے کو خوش کر لو ورنہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اگر مدینے والے کو خوش کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھنا اور میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میرے بولنے میں قصدن جو غلطی اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، آپ لوگ بھی کر لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ جہاں پر جتنے حاضرین آئے مولا، اگر ہم گنہگار ہیں بدکار شیعہ کار ہیں مولا، تیرے رسول کا ذکر کیا مولا، نعت پڑھی گئی مولا، ہم سب کی یہاں پر اللہ جو گنہگار ہے سب کی مغفرت فرما دے مولا، مولا سب کی مغفرت فرما دے مولا، ہم گنہگار ہیں بدکار شیعہ کار ہیں مگر کچھ بھی ہے تیرے نبی کی امت میں سے ہے۔ اے اللہ میرے مدینے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مولا ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو اس بزم میں شرکت فرمائے مولا ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو اس بزم میں نہیں آ پائے مولا ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو اپنے گھروں سے سنتے رہے مولا ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی پریشان ہیں مولا، مولا جو مسلمان بھائی پریشان ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کی اسی طریقے سے اس بزم کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ زبان تعریف نہیں کر پاتی مگر جو کرتی ہے ٹوٹی پھوٹی، اللہ اسے قبول فرما لے مولا، اس تقریر کے صدقے سے مولا، ناز پڑھنے کے صدقے سے، اے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قبر کی منزلوں سے بچا لینا مولا، مولا قبر میں رحمت و نور بارش عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہم گرمیوں سے پریشان ہیں مولا، اے اللہ جب تیری گرمی ہم نہیں برداشت کر سکتے دنیا میں، جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا مولا، یہ گرمیوں سے ہم سے اب دیکھا نہیں جاتا، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا، یہ گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا، اگر میری دعا قبول ہو نہ ہو مولا، میری دعاؤں پر مولا فرشتے آمین کہہ رہے، اللہ ان کی آمین پر میری دعا قبول فرما دے۔ اے اللہ رحمت و نور کی بارشات کا فرما دے، اے اللہ رحمت و نور کی برشات کا فرما دے، اے اللہ برشات نہ ہونے کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے مولا، اے اللہ تو برشات فرما دے، اے اللہ اپنی برکتیں نازل فرما دے، اے اللہ رحمت و نور کی برشات کا فرما دے، اے اللہ تیری برکتوں سے تیری رحمتوں سے ہم اے اللہ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ برسات پہ کر کے مولا ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، اے اللہ دنیا کی گرمی جب ہم نہیں برداشت کر سکتے، اے اللہ مجھے قیامت کی گرمی سے بھی بچا لینا مولا، مولا یہ گنہگار بندے کی تقریر کو قبول فرما لینا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علی ملاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلاۃ و سلام۔